یہاں کچھ لوگوں میں غلط فہمی مزید پائی جاتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے اوپر زکوٰۃ تو آتی ہے لیکن دن مقرر کرنے میں شریعت کا نقصان ہے. بابا شریعت کا نقصان دن مقرر کرنے میں کیسا ہے؟ اجی میرے پاس تو ہوگا 5 لاکھ فلاں دن میں، تو جب 5 لاکھ ہوگا تو میں تو کم زکوٰۃ دوں گا، تو میں تو 20 لاکھ کا مالک ہوں، 25 دن بعد مجھے 20 لاکھ اور ملنے ہیں تو میں اکٹھی زکوٰۃ دوں. نہ بابا، یہ شیطان کی چال ہے. شریعت کہتی ہے جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، آپ کتنے پیسوں کے مالک ہیں اس کی زکوٰۃ دے دیں، چاہے 2 گھنٹے بعد آپ کو پیسے اس سے زائد مل جائیں، اس کا اگلے سال حساب کریں گے. یہ زیادہ پیسے دینے کے چکر میں بندہ سال کو گزار بیٹھتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہے لیکن جس دن زکوٰۃ کے ادائیگی کا وقت آیا ہے اس کے پاس صرف 2 لاکھ ہے تو اس پر صرف 5,000 زکوٰۃ ہے، باقیوں کا مالک ہی نہیں ہے، کسی کو ہدیہ کر چکا ہے یا دے چکا ہے نا. ہاں کوئی ایسا قرضہ ہے جو آپ کو ملنا ہے اور یقینی ہے کہ وہ بندہ دے گا. قرضے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرضہ وہ ہے جو لوگ کھا جاتے ہیں، وہ دینے والے نہیں ہوتے، بندے کو اندر سے پتہ ہوتا ہے، ایسے اوپر سے کہتا ہے ڈیو انہوں کو پتہ ہے ڈیوڑا شمڑا کوئی نہیں، اے نکل گیا میری، کھا گیا قرضہ. جو کوئی قرضہ کھا گیا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے ذمے. لیکن ایک قرضہ یقینی ہے، آپ کے علم میں آج ملے گا، کل ملے گا، سال میں ملے گا ضرور مجھے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اسی طرح قرضے کا، ہم قرضہ دے کر سمجھتے ہیں وہ زکوٰۃ دے گا. بابا قرضے کی زکوٰۃ اصل مالک دے گا، جس نے قرضہ لیا ہے وہ کیوں دے گا؟ اچھا، شریعت نے آپ کو قرضے پر ایک بینیفٹ دیا ہے، ایک فائدہ دیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ مالک ہے 10 لاکھ روپے کا، لیکن اس بندے نے 7 لاکھ روپے قرضہ دینے ہیں. تو اب یہ 10 لاکھ کا مالک 3 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 7 لاکھ کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس نے 7 لاکھ کے قرضے دینے ہیں. قرضے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بجلی کا بل ہے فیکٹری کے مالک کا تو وہ بھی قرضہ ہے نا حکومت کا، اس نے دینا ہے. گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، اسی طرح اس کا انٹرنیٹ کا بل ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، یہ سارا قرضے کی مد میں ہے. اگر تنخواہیں دینے سے پہلے اس کا دن آ جاتا ہے سال کا مقرر کردہ زکوٰۃ والا، تو یہ قرضے کو نکالے گا، بلوں کو نکالے گا، ملازمین کی تنخواہوں کو نکال کے باقی ماندہ مال پر زکوٰۃ دے گا. اب دیکھیں ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے اور 90 لاکھ تو اس نے سارے مد میں دینا ہے، تو یہ 1 کروڑ کا مالک کتنے لاکھ کی زکوٰۃ دے گا؟ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. تو شریعت کتنی آسان بتا رہی ہے، کتنا آسان ہمیں سمجھا رہی ہے، اور ہم اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، عبادت کو ٹیکس سمجھنے والے کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہتا. یہ عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت سے پہلے لوگ زکوٰۃ کو سمجھیں گے مغرمہ، یہ چٹی ہے، یہ میں دیتے سریکی میں اس کو چٹی، اردو میں اس کو تائیوان کہیں، جرمانہ کہیں، انگلش میں فائن کہیں، ٹیکس کہیں، یہ ہے مغرم. یہ میری کی چیز مصیبت پا لیتی ہے. یہ لفظی ترجمہ اس کا میں عوامی لہجے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ زمانہ آ جائے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.